الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ پروگرام مسائل اور ان کا حل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج معمول کے برخلاف پروگرام ذرا پہلے شروع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت مجھے اس پروگرام کے ختم ہونے کے بعد 2-3 جگہوں پر کچھ پروگراموں میں شرکت کرنی ہے، جس کی وجہ سے آج ذرا معمول کے برخلاف پروگرام پہلے شروع کیا گیا ہے، کیونکہ اس نشست کے لیے اتنا زیادہ ٹائم دینا آج ممکن نہیں ہوگا جتنا حسب سابق حسب معمول ٹائم دیا جاتا ہے۔ آج بھی حسب سابق آپ حضرات کے طویل سوالات کا ایک سلسلہ ہے۔ اس نشست میں جتنے سوالات اور ان کے جوابات پیش کرنا ممکن ہوگا انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ سعودی عرب ریاض سے حنیف احمد صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، میں نے سنت کے مطابق زلفیں رکھی ہیں، پوچھنا یہ ہے کہ میں عمرہ کرنے جاؤں گا تو پورے سر کے بال کٹوانا ضروری ہیں یا کہیں کہیں سے کٹوا دوں؟ عام طور پر حج یا عمرے کے لیے جانے والے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا پورے سر کے بالوں کو منڈوانا، گنج کرانا یہ ضروری ہے یا صرف بالوں کو کتروا لیا جائے اور چھوٹا کر لیا جائے یہ کافی ہے؟ اس سلسلے میں خود قرآن کریم کے اندر جو بات موجود ہے وہ یہ ہے کہ محلقین رؤوسکم و مقصرین، یعنی جو حج یا عمرے کے لیے آتے ہیں تو وہ آ کر کے اپنے سروں کو یا تو حلق کراتے ہیں یا قصر کراتے ہیں۔ یعنی حلق کرانے سے مراد مکمل طور پر سر کو اور بالوں کو منڈوانا، گنج کروانا، اور قصر سے مراد یہ ہے کہ بالوں کو چھوٹا کرنا، جس کی تشریح کے اندر حضرات محدثین فقہائے کرام نے احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے قصر کی تعریف یہ لکھی ہے کہ کم از کم ایک پورے کے بقدر بال پورے سر کے چاروں طرف سے کٹوا لیے جائیں۔ اب شرعی طور پر حالت احرام سے حلال ہونے کے لیے، حالت احرام سے باہر نکلنے کے لیے، یعنی طواف صفا مروہ کی سعی مکمل کرنے کے بعد، عمرہ مکمل کرنے کے بعد، یا حج کے اندر مناسک حج جو ادا کیے جاتے ہیں ان کو ادا کرنے کے بعد جب بالوں کے کٹوانے کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت یا تو سارے کے سارے سر کے بال منڈوا لیے جائیں یا پھر قصر کروا لیا جائے، یعنی ایک ایک پورے کے بقدر چاروں طرف سے سر کے بال کاٹ لیے جائیں۔ اب شرعی طور پر یہی دونوں صورتیں جائز ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی مذائقہ نہیں، حج درست ہو جائے گا، عمرہ شرعاً درست ہو جائے گا اور کسی قسم کی کوئی خرابی یا کمی نہیں رہے گی۔ تاہم یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ بالوں کو چھوٹا کرنے، قصر کرنے اور بالوں کو کتروانے اور ترشوانے کے مقابلے میں بالوں کو منڈوانا یہ زیادہ اولا، افضل، مستحب اور بہتر عمل ہے۔ وہ بات کیسے پتہ چلی؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کی مجلس کے اندر تشریف فرما تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال مونڈنے والے یعنی گنج کرانے والے حج یا عمرے کے موقع پر ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ دعا فرمائی: اللہم ارحم المحلقین، اللہم ارحم المحلقین، اللہم ارحم المحلقین، یا اللہ حلق کرانے والے یعنی بالوں کو مونڈنے والوں پر رحم فرما۔ صحابہ کرام نے درخواست کی والمقصرین یا رسول اللہ، بال چھوٹا کرنے والوں پر بھی رحم کی دعا کر دیجئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بال منڈوانے والوں کے لیے دعا فرمائی: اللہم ارحم المحلقین۔ پھر صحابہ کرام نے والمقصرین یا رسول اللہ فرمایا: یا رسول اللہ جو بالوں کو ترشواتے ہیں، چھوٹا کرتے ہیں، بال موڑتے نہیں ہیں، کٹواتے ہیں، ان کے لیے بھی آپ دعا فرما دیجئے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے دوسری مرتبہ یہ درخواست کی، پھر تیسری مرتبہ درخواست کی، تو ان تینوں مرتبہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرانے والے یعنی بالوں کو مونڈنے والوں کے لیے رحم کی دعا فرمائی۔ روایات میں آتا ہے کہ چوتھی مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہم ارحم المقصرین، یا اللہ قصر کرنے والوں پر بھی رحم کا معاملہ فرما۔ اس طرز سے، اس انداز سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ سر کے بالوں کو منڈوانا حالت احرام سے فارغ ہونے کے لیے اسے افضل قرار دیا، اسے زیادہ اولا قرار دیا، اسے بہتر قرار دیا، یہ اعلیٰ درجہ ہے اور اس اعلیٰ درجے کو اختیار کرنا چاہیے۔ 3 مرتبہ ان لوگوں پر رحم کی دعا فرمائی، پھر صحابہ کی درخواست پر 4تھی مرتبہ بال کٹوانے والے، ترشوانے والے یعنی قصر کرنے والوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی۔ تو پتہ یہ چلا جائز دونوں طریقے ہیں، اس طرح سے بھی آپ حالت احرام سے باہر آ سکتے اور حلال ہو سکتے، اس طریقے سے بھی آپ حالت احرام سے باہر آ سکتے اور حلال ہو سکتے، لیکن اولا یہی ہے کہ حالت احرام سے باہر نکلنے کے لیے سر کے بالوں کو منڈوایا جائے۔ اور جہاں تک اس سوال کا جواب ہے کہ آپ نے کہا کہیں کہیں سے بال کٹوا لیے جائیں، یہ طریقہ فقہ حنفی کے مطابق درست نہیں ہے۔ پورے سر کے بالوں کو اگر کٹوانا ہی چاہتے ہیں، منڈوانا نہیں چاہتے، تو 1 پورے کے بقدر مگر پورے سر کے بالوں کو کٹوایا جائے، اور اگر پورے سر کے بالوں کو نہیں تو کم از کم درجے کی بات یہ ہے، واجب اور فرض حصہ یہ ہے 1/4 سر کے بال، 1/4 سر کے بال آپ 1 پورے کے بقدر کٹوائیں، یہ شرعاً لازم ہے، اس کے بغیر آپ حالت احرام سے باہر نہیں آ سکتے۔ سعودی عرب ہی سے ایک صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ کیا کسی بھی قسم کے وظیفے کا کرنا درست ہے دنیا کے فائدے کے لیے؟ یاد رکھیے دنیاوی فائدے کے لیے بھی اگر کوئی وظیفہ کرنا چاہتا ہے تو شرعاً جائز ہے، بس صرف اس میں 2 باتیں ذہن کے اندر رہنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ دنیاوی فائدے کے لیے کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو پھر اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ دنیاوی جو معاملہ ہے اس دنیاوی معاملے کے لیے ظاہر ہے آپ نے ایک کام کیا ہے تو اس کا آخرت میں اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں یہ ایک یقینی بات ہے کہ آپ نے اللہ رب العزت سے رجوع کیا اور آپ اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہیں، یہ جو دعا مانگ رہے ہیں اس دعا کے مانگنے کا یعنی رخ صحیح اختیار کیا، وے اور طریقہ آپ نے صحیح اختیار کیا، اس کا ثواب ملے گا۔ مگر جو دنیاوی حاجت کے لیے وظیفہ کیا جاتا ہے اس کا آخرت میں علیحدہ سے ذکر کا اور پڑھنے کا اجر و ثواب نہیں ملتا۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں وہ وظیفہ کس قسم کا ہے، تو اس کے بارے میں شرعی طور پر یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ وہ قرآن کریم کی آیت پر مشتمل ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی معصور اور منقول اور مروی دعا پر، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی جملے پر، یا کسی بھی ایسی دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام سے ثابت ہو، ان کے کسی کلمے اور جملے پر مشتمل وہ دعا کے الفاظ ہونے چاہیے۔ نامعلوم المعنی الفاظ، مبہم الفاظ، مجہول معنی پر مشتمل الفاظ، یا ایسے الفاظ جس میں غیر اللہ کو پکارا جائے، یہ شرعاً ناجائز ہے، اس سے احتراز کرنا اور بچنا ضروری ہے۔ انڈیا سے محمد جمیل صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، کسی نے اپنی بچی کا نام تنیشا رکھا ہے، نیٹ سے دیکھ کر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ہندوانہ ہے مگر پھر بھی نہیں بدلا گیا، ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ جو انہوں نے کہا کہ تنیشا نام رکھا ہے، پہلے تو اس کا جواب سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی نام نہیں ہے اور اس کا کوئی خاص معنی بھی نہیں بنتا، اور اگر آپ نے یہ ریسرچ کی ہے کہ یہ ہندوانہ نام ہے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ ہندوانہ نام بھی ہو۔ یہ نام اس طرح کا رکھنے کا داعیہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ آج ذرا اس نشست کے اندر اس پر تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ سمجھ لیں۔ ہمارے ہاں ایک رواج پیدا ہو چکا ہے اور وہ بچوں کے ناموں سے متعلق ایک رواج، ایک کلچر، ایک فیشن یہ ڈیولپ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ یونیک قسم کا، انٹیک قسم کا، منفرد قسم کا، انوکھا قسم کا نام میں اپنے بیٹے یا بیٹی کا رکھوں گا۔ بس یہ ایک رواج چلا ہوا ہے۔ ایسا نام ہونا چاہیے جو خاندان میں کسی کا نہ ہو، ایسا نام ہونا چاہیے جو محلے میں، گلی کے اندر، علاقے کے اندر، قوم قبیلے کے اندر، اپنی کمیونٹی میں کسی کا بھی نہ ہو۔ یہ ایک عام فیشن اور کلچر چل چکا ہے۔ خدا جانے اس فیشن اور اس کلچر کے پیچھے کیا سوچ ہے اور کیوں یہ ذہن کے اندر پیدا ہوا۔ اچھا، اس چکر کے اندر ہم اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ بعض ایسے نام جن ناموں کا شریعت اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یعنی ایسے معنی پر مشتمل ہیں کہ جو معنی غلط اور فحش ہے، ناجائز معنی ہے، ان پر مشتمل بھی بس نام ہم کو کوئی نہ کوئی انٹیک اور منفرد چاہیے، وہ نام رکھ لیا جائے گا۔ چنانچہ یہ درس قرآن کے ذریعے ہی
آپ حضرات سے سوال جواب کا ایک تعلق اور رشتہ قائم رہتا ہے. اسی طرح سے خطوط کے ذریعے سے لوگ سوالات پوچھتے ہیں، تو روزنامہ دنیا کے اندر جمعے والے دن میں سوالات کے جوابات دیتا ہوں، وہاں تحریری شکل کے اندر جوابات پیش کیا کرتا ہوں. تو ایک خط آیا اور اس میں ایک صاحب نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاسقہ رکھا ہے. اب وہ دیکھنے کے اندر تو فاسقہ کا لفظ ذرا شاید اس کو، چونکہ وہ معنی جانتے نہیں ہیں تو شاید ان کو زبان پر اچھا لگا ہوگا. حالانکہ اب ذرا سوچا جائے فاسقہ کا کیا معنی؟ فاسقہ کا معنی گناہگار، فاجرہ، معصیت والی، سرکشی والی، بغاوت والی. تو کیا یہ معنی درست ہو سکتا ہے؟ یہ کیوں نام رکھا؟ سوچ وہی ہے، منفرد نام ہونا چاہیے، انوکھا نام ہونا چاہیے. تو یہ جو ہمارے ہاں تصور ہے، اس تصور کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اور اس مغالطے سے باہر نکلنا چاہیے. اور پھر ایک بات میں اور بھی ذکر کیے دیتا ہوں، اگر آپ نے منفرد نام بھی رکھنا ہے تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ناموں کی فہرست کا مطالعہ تو کر لیں. کم از کم صحابیات کے ناموں کی فہرست کا اور لسٹ کا ایک مرتبہ اسٹڈی کر کے بغور جائزہ تو لے لیں. آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 14ویں صدی کے اندر اور 21ویں صدی کے اندر ہیں اور ہم بہت ترقی یافتہ ہیں، ہمارے شہر بڑے ترقی یافتہ، ہمارے ممالک بڑے ترقی یافتہ اور ہم بڑے اعلیٰ درجے کے نام. کچھ بھی ترقی ہم نے کر لی ہو، لیکن یاد رکھیں روحانیت کے اعتبار سے، اسلام پر عمل کرنے کے جذبے کے اعتبار سے اور اللہ رب العزت کے ساتھ قرب کے تعلق کے اعتبار سے، معرفت خداوندی، شفاعت رسول کے استحقاق کے اعتبار سے ہم بہت زیادہ تنزلی پر ہیں. اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ادوار کی طرف. معنویت اور علوم و معارف کے اندر ہمیں ان کی طرف جانا پڑے گا. ہاں یقینی طور پر سائنس کی جو نت نئی ایجادات ہیں یہ تو خود قرآن کے تقاضے ہیں، یہ ٹیکنالوجی کا علم یہ تو خود قرآن کریم کا تقاضا ہے، وہ یقیناً آپ حاصل کریں. مگر روحانی تربیت کا جہاں سوال آئے گا اور معرفت خداوندی کا جہاں سوال آئے گا وہاں ہمیں دوبارہ جانا پڑے گا خیر القرون کی طرف، صحابہ کرام کی طرف. اب ذرا یہ بتائیے اس معاملے میں بھی اب آپ دیکھیے تو آپ کو مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. یہ جو 1,24,000 صحابہ کرام ہیں کم و بیش، ان حضرات صحابہ کرام کے ناموں کا کبھی جائزہ لیا ہے؟ کیسے حسین، کیسے پیارے، کیسے خوبصورت اور کیسے انتہائی مستحسن اور جمیل اعلیٰ درجے کے شاندار قسم کے نام ہیں. آپ ذرا ان ناموں کا مطالعہ تو کریں. طلحہ، ابن مسعود، عکاشہ، ثمامہ، رکانہ، ابو ہریرہ، حنظلہ، فضالہ، یہ صحابہ کرام کے نام ہیں. اور ان ناموں کے اندر کیا چاشنی ہے، کیا لطف ہے. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، کیا ان ناموں کے اندر آپ کو یہ نام بچے کا رکھتے ہوئے کوئی شرم، کوئی ہچکچاہٹ یا کسی کا مذاق بننے کا کوئی تصور پیدا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ترقی یافتہ ہیں. ہمارے بعض علاقے ہیں، ان علاقوں کی طرف چلے جاؤ تو کیا نام رکھا جاتا ہے؟ جمعہ خان، جنگل خان، دریا خان، پہاڑ خان، سمندر خان. یہ ہمارے ہاں، یہ ہم 21ویں صدی کے لوگ ہیں. اور کچھ اور انٹیریئر کے علاقوں میں چلے جائیں، اللہ ڈینو، اللہ وسایا اور اللہ دتا، یہ ہمارے نام ہیں. تو یہ 21ویں صدی کے افراد ہیں. اور اسی طریقے سے خواتین کے نام خدا جانے کیا کیا. اور اگر آپ شہروں کی طرف آ جائیں تو آپ ذرا وہ نام بھی دیکھیں اور آج کل کے نام بھی دیکھیں. کراچی از دا بگیسٹ سٹی آف پاکستان. کراچی جو سب سے بڑا شہر ہے، آپ ذرا بتائیے کراچی کے اندر مختلف شہروں کے کیا کیا نام ہیں؟ کون سا جانور ہے جس پر ہمارے کراچی کے مختلف علاقوں کے نام نہ رکھے گئے ہوں؟ یہاں پر رنچھوڑ لائن موجود ہے، بھینس کالونی یہاں پر موجود ہے، گیدڑ کالونی یہاں پر موجود ہے، فقیر کالونی یہاں پر موجود ہے، پریشان چوک، خدا جانے کیا کیا کیا. یہ سب سے بڑا ترقی یافتہ شہر ہے. جنگل، دور دیہات، کوئی خزدار، بلوچستان، انٹیریئر کے علاقے یا کوئی قبائلی علاقوں کے میں نام نہیں لے رہا ہوں. یہ کراچی جہاں ہم بیٹھے ہوئے یہ وہاں کے علاقوں کے نام. اب آپ ذرا آ جائیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ادوار کی طرف اور اس دور کی طرف. شہروں کے کیا نام تھے؟ کوفہ، یمن، بغداد، بصرہ، مکہ، مدینہ، الجزائر، غرناطہ، الحمرہ، ہسپانیہ، بغداد، الجزائر. اور آپ اس طرح چلتے چلے جائیں شہروں کے نام، علاقوں کے نام. کیسے خوبصورت اور پیارے اور کیسے حسین و جمیل قسم کے نام. تو پتہ چلا لڑکوں کے نام ہوں،
لڑکیوں کے نام ہو، شہروں اور جگہوں اور مواضع اور کالونیوں اور ملکوں اور علاقوں کا نام ہو، ان تمام کے اندر ہمیں خیر القرون کی طرف دوبارہ رجوع کرنا چاہیے۔ صحابیات کی طرف آ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہماری جو امہات المومنین کیسے نام ہیں؟ میمونہ، زینب، صحابیات اور صاحبزادیوں کے نام عائشہ، خدیجہ، فاطمہ، ام کلثوم، یہ سب کے سب نام ہیں، اور اس قدر اعلیٰ، اتنے میٹھے، اتنے پیارے نام ہیں کہ آپ یہ ام دردہ، ہانی، ام ہانی، اسی طرح سے آپ دیکھیے زنیرہ، امامہ، میمونہ، کیسے خوبصورت اور کیسے پیارے پیارے نام ہیں۔ یہ صحابیات کے نام ہیں۔ اگر آپ کو یہ ایک منفرد نام رکھنے کا شوق ہے تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ آپ صحابہ اور صحابیات کے ناموں کا مطالعہ کر لیں۔ بدری صحابہ کی الگ سے لسٹیں اور فہرستیں موجود ہیں، اسی طرح دوسرے صحابہ کرام ہیں، ان کی فہرستیں موجود ہیں، اور اتنے پیارے نام اور اچھے معنی پر مشتمل نام۔ اور بالفرض فقہائے کرام نے اس کی بھی وضاحت کی، عالمگیریہ کے اندر یہ جزیہ موجود ہے کہ اگر کسی صحابی کے نام کے معنی کے اندر کوئی فرق ہو، یعنی اس صحابی کے نام کا جو معنی ہے، اگر فرض کرو کہ اس کا معنی اچھا نہیں بنتا، تب بھی وہ نام آپ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس نام کی سعادت اور برکت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ کسی صحابی کا نام ہے۔ بس اس کی سعادت اور برکت کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ ایک صحابی کا نام ہے، اور ہم نے اپنے بچے کا نام فلاں صحابی کے نام کی نسبت سے رکھ دیا، یہی کافی وافی ہے۔ تو اس لیے ناموں کے حوالے سے ہمیں اپنے طریقہ کار پر غور کرنا چاہیے، اور ہمیں ناموں کے حوالے سے صحابہ کرام کے بہترین دور اور خیر القرون، عہد رسالت، عہد خلفاء کی بھی تسکین ہوگی، اور اچھا اور اعلیٰ نام رکھنے اور اعلیٰ شخصیات کے ساتھ اپنے بچوں کے ناموں کو معنون اور منسوب کرنے کا اجر و ثواب بھی انشاءاللہ العزیز ہمیں ملے گا۔ فیاض صاحب نے مانسیرہ سے پوچھا ہے، ہمارے رشتہ دار عمرے پر گئے تھے، ان کے والد فوت ہو گئے اور وہ مدینہ میں واپس آ رہے ہیں، کیا ان کے لیے طواف وداع کرنا لازمی ہے؟ نہیں، عمرے کے لیے طواف وداع نہیں ہوتا، طواف وداع حج کے لیے ہوتا ہے، لہذا وہ بغیر طواف وداع کیے مدینہ سے ڈائریکٹ واپس آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں۔ سعودی عرب ہی سے یہ سوال پوچھا گیا، کیا اذان کے بغیر جماعت کی نماز ہوتی ہے کہ نہیں، مگر قریب کی مسجدوں میں اذان کی آواز اس مسجد یا عام مصلی تک آتی ہو؟ جی ہاں، نماز ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں جائے نماز ہے مصلی ٹائپ کا، وہاں پر کچھ افراد، ایک سے زیادہ افراد مل کر کے جب نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو مستحب اور بہتر یہی ہے کہ وہاں پر علیحدہ سے اذان دے دی جائے۔ کیا جماعت کروانے والا امام سب مقتدیوں کی نماز کا ذمہ دار ہے یا صرف اپنی نماز کا؟ وہ تمام مقتدیوں کی نماز کا ذمہ دار ہے، الامام ضامن، حدیث کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ سعودی عرب میں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہوتی، اور فلاں صاحب فرماتے ہیں قرآن، حدیث اور فقہ حنفی میں اجتماعی دعا ثابت نہیں اور نہیں کرنی چاہیے، جبکہ فلاں صاحب فرماتے ہیں کہ کرنی چاہیے، تو کیا میں جماعت کے بعد اکیلا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگوں؟ اس سلسلے میں کئی دفعہ وضاحت کی جا چکی ہے، آج بھی ذرا سا سمجھ لیجئے۔ دیکھیں، فرض نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، تو ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث کے اندر جو بات ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ فرض نماز کے بعد دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کی ہے، پوری زندگی میں کبھی ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد دعا نہ کی ہو۔ نمبر ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں۔ نمبر دو بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقامات، جن ٹائموں اور جن اوقات، جن مقامات پر دعا قبول ہوتی ہے، ان میں ٹاپ آف دا لسٹ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اس میں ایک وقت فرض نماز کے بعد کا بھی ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ یہ دو باتیں ذہن میں۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی دعا مانگی اور آپ نے ترغیب دی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ساری زندگی دعا مانگی، صحابہ کو ترغیب دی، تو کیا صحابہ دعا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یقیناً کریں گے۔ بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر تو ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد اپنا رخ مبارک، اپنا چہرہ مبارک صحابہ کرام کی طرف پھیر دیا کرتے تھے۔ تو اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ سوائے اس کے اور کوئی مقصد نہیں ہو سکتا کہ صحابہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے دعا مانگیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ترغیب دی تو صحابہ نبی کی ترغیب پر عمل کرنے والے، لہذا صحابہ کرام بھی دعا مانگتے تھے، تو اجتماع تو خود بخود ثابت ہو گیا۔ نبی بھی دعا مانگ رہے، صحابہ کرام بھی دعا مانگ رہے، تو اجتماعی دعا جس کو ہم کہتے ہیں وہ تو ثابت ہو گئی۔
اب اگلی بات سمجھنی چاہیے، اور ہمارے ہاں ایک افسوس کا مقام یہ ہے کہ جو بات جس حد تک ہوتی ہے، چونکہ ہم مسئلے کی گہرائی اور ڈیپ میں جاتے نہیں ہیں، واقفیت اور آگاہی مکمل طور پر ہوتی نہیں ہے، تو ہم ایک ہی لاٹھی سے ساری بات کو ہنکا دینا اور ایک ہی مرتبہ کے اندر ساری بات کو جڑ سے ہی اکھاڑ کر کے پھینک دینا، یہ ایک ہمارا عام طور پر معاشرتی رویہ اور وتیرہ بن چکا ہے۔ بات کو سمجھنا چاہیے، جو بات جس حد تک ہے اس کو اسی حد تک رکھنی چاہیے اور اسی حد تک اس کو بیان کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، صحابہ نے دعا مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، لہذا اجتماعی دعا ثابت ہے۔ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاتھ اٹھا رہے، صحابہ کرام بھی ہاتھ اٹھا رہے اور دعا مانگ رہے تو بالکل ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک بات یہ ذہن کے اندر رکھنا چاہیے، دعا سے مراد کیا ہے؟ دعا کے کلمات ہیں، اللہم انت السلام ومنک السلام، یا ربنا آتنا، اس طرح سے بہت ساری دعائیں ہیں، 13-14 اذکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، تو یہ آپ الفاظ زبان سے ادا کر سکتے ہیں۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہاتھ بھی اٹھانے چاہیے یا نہیں اٹھانے چاہیے؟ تو امداد الفتاوی میں حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ دراصل ہاتھ اٹھانا یہ پھر دعا کے لوازمات میں سے ہے، ہاتھ اٹھانا یہ پھر دعا کے آداب میں سے ہے۔ چنانچہ جب یہ دعا کے آداب میں سے ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہاتھ اٹھانا بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو دعا بھی ثابت، ہاتھ اٹھانا بھی ثابت، اجتماعی طور پر دعا کرنا اور ہاتھ اٹھانا یہ بھی ثابت ہو گیا۔ البتہ دو چیزیں ثابت نہیں ہیں، لہذا ان دو چیزوں کی تردید کرنی چاہیے، اور وہ دو چیزیں ہیں جن کا اہتمام نہ کیا جائے، اور ان دو چیزوں کو بیان کرنا چاہیے، واضح کرنا چاہیے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر جس طرح امام باقاعدہ بلند الفاظ سے الفاظ دعا کو زبان سے ذکر کرتا ہے اور بلند الفاظ سے، بلند آواز سے وہ دعا پڑھتا ہے، مثلا وہ کہتا ہے اللہم انت السلام، پیچھے سارے لوگ کہتے ہیں آمین، پھر وہ منک السلام، پھر وہ سب کہہ رہے آمین، یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ تو بلند الفاظ اور بلند آواز سے دعا کے الفاظ کو پڑھنا، بیان کرنا، اس کا ذکر کرنا بلند آواز سے، یہ ثابت نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ایک ہی وقت میں ہاتھ اٹھانا اور دعا شروع کرنا، اور ایک ہی وقت میں وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین کہہ کر امام کا اور مقتدیوں کا ایک ہی وقت میں دعا کو ختم کرنا، یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ بس یہ دو چیزیں ہیں جو ثابت نہیں ہیں۔ اب اگر کوئی بیان کرتا ہے مسئلہ تو اس طرح سے بیان کرنا چاہیے، دعا ثابت، ساری کی ساری اجتماعی طور پر مسجد اگر دعا کرتی ہے جیسا کہ ہمارے بر صغیر دیار کے اندر، یہ بھی جائز اور ثابت، اور دعا کے الفاظ بھی ثابت اور ہاتھ اٹھانا یہ بھی جائز، کوئی حرج کی بات نہیں۔ جو چیزیں ثابت نہیں ہیں وہ دو ہیں، ایک وقت کے اندر دعا شروع کرنا اور ایک وقت میں ختم کرنا، ایک تو یہ ثابت نہیں۔ دوسرے نمبر پر جو چیز ثابت نہیں ہے وہ یہ ہے کہ امام بلند آواز سے دعا کے الفاظ پڑھے۔ بس اس مسئلے کو اس حد تک سمجھنا چاہیے، یہ ہے پوری کی پوری مسئلے کی وضاحت، اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس لیے آج اگر کوئی کہتا ہے دعا نہ کرو، بالکل غلط کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی دعا کی ہے، تو آپ کیوں منع کر رہے ہیں بھائی دعا کرنے سے؟ یہ تو قبولیت دعا کا وقت ہے، کیوں کسی کو محروم کرواتے ہو کہ وہ قبولیت دعا کے وقت سے محروم ہو جائے؟ لہذا دعا کی ترغیب دینی چاہیے، خود بھی کرنا چاہیے۔ یہ طریقہ کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ایک آدمی اسی وقت ٹھک کر کے کھڑا ہو جائے اور صفوں کو چیرتا ہوا آ جائے، یہ تو قرآن کریم، احادیث، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، فقہاء، محدثین و مفسرین سے کہیں ثابت نہیں ہے، کسی جگہ یہ ثابت نہیں ہے، کہیں پر بھی یہ بات نہیں ہے۔ تو اس لیے دعا کرنی چاہیے، اور دعا کے لیے اگر سب لوگ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ بس یہ دو باتیں ہیں، ایک ہی وقت میں شروع کرنا امام اور مقتدی کا، اور بلند آواز سے امام کا الفاظ دعا کو پڑھنا، پیچھے والوں کا آمین کہنا، یہ چیز ثابت نہیں ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ اگر کسی جگہ پر مسلمانوں کی آبادی بہت کم ہے، دین بھی زندگی میں نہ ہو، اور وہاں کے مسجد کے امام صاحب وقت پہ نماز پڑھا کر چلے جائیں، تو کیا محلے والے جو دین سے دور ہیں اس کا گناہ امام صاحب کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ دیکھیں، امام صاحب اگر تو اپنے فرائض منصبی کو پورا نہیں کرتے تو اس کا تو گناہ ہوگا۔ مثال کے طور پر ان کا ایک فریضہ منصبی یہ ہے کہ وہ نماز پڑھائیں، بلا عذر اگر وہ نماز کو نہیں پڑھاتے تو ظاہر ہے کہ اپنے فرض منصبی کو پورا نہیں کر رہے، تو گناہگار ہوں گے۔ ان کو اگر بچوں کو پڑھانا ہے یا تعلیم بالغاں کا سلسلہ معاہدے کے اندر ہے تو یہ کام کرنا لازم ہے ان پر، اگر وہ نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔
البتہ ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو فرائض منصبی ہیں قانونی طور پر وہ تو معاہدے کے مطابق وہ پورے کر رہے ہیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ اس سے زیادہ ایکسٹرا لوگوں کے بارے میں درد دل رکھنا، ان کی اصلاح کی کوشش کرنا، ان کو دین کے قریب لانا، تو یہ یاد رکھیں یہ انبیاء کا وہ وتیرہ، مشن، پیغام، کاز اور انبیاء کا وہ اہم ترین حقیقی مشغلہ ہے جس کے لیے انبیاء مبعوث ہوئے، اور انبیاء کرام کا یہ بلند پایا منصب اور فریضہ تھا۔ اب اس بلند پایا فریضے کو ہمارے ائمہ مساجد کو اور علماء کو ادا کرنا چاہیے، اور وہ جتنی زیادہ محنت کریں گے اتنا زیادہ ان کو قربت انبیاء، قربت خداوندی حاصل ہوگی، اور اس میں معاشرے کے بارے میں درد دل بھی ہونا چاہیے، نبوی کوڑھن بھی ہونی چاہیے، غم بھی ہونا چاہیے، فکر بھی ہونی چاہیے کہ کسی طرح میں یہ تمام کے تمام محلے کے افراد کو اور کسی طرح محلے کے خاص طور پر نوجوانوں کو، ان بچوں کو دین کے قریب لاؤں، نماز کے قریب لاؤں، مسجد کے قریب لاؤں، یہ اس کو فکر کرنی چاہیے۔ اور اس سلسلے میں اگر وہ فکر کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کرتے تو انہیں اس بات کا تجزیہ اور اپنا ذاتی محاسبہ لینا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے کہ بھائی میں اس سلسلے میں بہت زیادہ گناہگار ہو رہا ہوں، اور میں شاید اس سلسلے میں اپنا ایک ہوتا ہے معاہدے اور ایگریمنٹ کا قانونی وقت اور فریضہ، ٹھیک ہے وہ پورا کر رہے ہیں، لیکن عالم دین کا اس سے بھی بلند فریضہ ہے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، قیامت تک کے علماء کے لیے فریضہ منصبی طے کر دیا گیا، کیا ہے؟ ان کو نکلنا چاہیے، علم کے لیے سفر اختیار کرنا چاہیے، اور پھر جب یہ سفر کر کے علم دین حاصل کر کے آئیں تو واپس اپنی قوم کے اندر جب پہنچے تو ان میں انذار، انبیاء کا فریضہ، قوم کو ڈرائیں، اللہ رب العزت کا خوف پیدا کروائیں، خشیت خداوندی پیدا کروائیں۔ یہ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر علماء کا اور ائمہ مساجد کا فریضہ منصبی اور مشن بیان کر رہے ہیں، تو اس لیے زیادہ سے زیادہ اس فریضہ منصبی کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، اور امت کی کوڑھن اور فکر اپنے دل دماغ کے اندر کوٹ کوٹ کر کے رچانی بسانی چاہیے۔ بشرا صاحبہ نے کراچی سے پوچھا ہے، مکھی، مچھر اور جوئے کا خون کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ دراصل ان حشرات میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا، لہذا اگر یہ کپڑے پر یا بدن پر لگ بھی جائے تو بھی نماز ہو جائے گی، دھونا ضروری نہیں ہے۔ کیا فرض غسل میں بغیر صابن لگائے فرض غسل ہو جاتا ہے؟ جی ہاں ہو جاتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اگر عورت طواف نفل کی نیت سے اور خانہ کعبے کو چھونے کی نیت ہو اور حجر اسود کی نیت ہو تو طواف نفل سے چھپکے سے جائے اکیلی تو کیا کر سکتے ہیں؟ سوال واضح نہیں ہے، ذرا سوال واضح کریں۔ آزاد کشمیر سے عتیق احمد خان صاحب نے پوچھا ہے، میں گانے اور ویڈیو زیادہ سنتا تھا اور کچھ اس طرح کی اور بھی عادات ہیں جو کہ میں نے اب موبائل سے ڈیلیٹ کر دیے ہیں، توبہ کی ہے، کوئی ذکر بتا دیں، ہمیشہ اسی طرح رہوں۔ کوشش کریں، محنت کریں۔ اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معصور دعا ہے، اس کا اہتمام کیا کریں۔ ٹنڈو سومرو سے ایک صاحب نے پوچھا، آج کل کے دور میں میوزک والی شادیوں اور سالگرہ جیسے رسموں سے کیسے بچا جائے؟ اگر نہ جائیں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، اگر جائیں تو دل سخت اور بے سکون ہوتا ہے، تو نہ جانے سے رشتہ توڑنے کا گناہ تو نہیں ہوگا؟ حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ منع کریں، اور اگر آپ کو اس بات کا امکان ہو، توقع ہو کہ اگر آپ نہیں جائیں گے تو کوئی فتنہ نہیں کھڑا ہوگا، تو پھر ایسی مجلس میں جہاں ناچ گانا میوزک وغیرہ ہو وہاں جانے سے ہی بچیں، احتراز کریں۔ لیکن اگر خطرہ ہو کہ میں وہاں جاؤں گا، اگر نہیں جاؤں گا تو فتنہ کھڑا ہوگا، لڑائی جھگڑے کا امکان ہے، اور یہ نسل در نسل جیسا کہ ہمارے ہاں عجیب قسم کی روایات اور طریقے یہ اس طرح سے اپنے دلوں کے اندر گانٹھ لیں گے اور دلوں کے اندر بغض حسد پیدا کریں گے، تو ایسی صورت میں آپ جائیے، لیکن آپ بس اپنی شکل دکھا کر کے اور شرکت کر کے فوری طور پر وہاں سے واپس آ جائیں۔ گناہ کی مجلس کے اندر آپ کا بیٹھنا درست نہیں ہے، صرف اور صرف اس حد تک شرکت کریں کہ ان کی ناراضگی ختم ہو جائے، آپ ان کو چہرہ دکھائیں، جو آپ کو تحفہ اگر گفٹ کوئی دینا ہے وہ دیں، اور بس آپ فوراً وہاں سے نکل کر کے آ جائیں، یہی زیادہ بہتر طریقہ ہے۔
میں جب کوئی ذکر شروع کرتی ہوں تو وہ پورا نہیں ہوتا اور ذہن میں دوسرا ذکر آ جاتا ہے، کیا کروں؟ کوئی ذکر بھی اس طرح صحیح نہیں ہوتا، کیا یہ شیطانی وسوسہ ہے؟ جی ہاں، اپنے ذہن کو مطمئن کریں، پکا کریں، جو ذکر آپ کر رہی ہیں اسی کے اوپر دار و مدار رکھیں اور اسی کے اوپر کنٹینیوٹی رکھیں۔ دعا میں زیادہ درود پڑھا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ کیا جب دعا مانگی جائے تو اپنی دعا ذہن میں رکھ کر درود پڑھا جائے تو دعا قبول ہو جائے گی؟ نہیں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو کثرت کے ساتھ دعا پڑھے، درود شریف پڑھے، تو جو اس کے دل کے اندر، اس کی من کی چاہت میں جو تمنائیں اور آرزویں ہوں گی اور جو اس کے دل کے اندر دعائیں اللہ سے مانگنے کا ایک خیال ہوگا، اللہ تعالیٰ وہ دعائیں خود بخود قبول کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات زندگی کو پورا کرے گا۔ یہ درود شریف کی برکت ہے۔ بلال نظامی صاحب نے ٹنڈو سومرو سے ایک مسئلہ پوچھا ہے، لیکن یہ مسئلہ واضح نہیں ہے، ان سے میں درخواست کروں گا کہ اپنا مسئلہ ذرا واضح کر کے بتائیں۔ عائشہ صاحبہ نے یہ پوچھا ہے کراچی سے، ملیکہ نام کا کیا مطلب ہے اور یہ نام رکھنا چاہیے کیا؟ یہ کسی صحابیہ کا نام ہے؟ ملیکہ بنت کعب ایک صحابیہ کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ملیکہ صحابیہ کا نام ہونے کی وجہ سے بابرکت نام ہے، ملکہ، حور، اور ایک طرح سے جو شہزادی جس کو کہا جاتا ہے، تو یہ نام رکھنا جائز ہے، رکھ سکتے ہیں۔ جس کے پاس تھوڑی سی زمین ہو، مطلب سال میں 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ آمدنی ہو اور اس میں بھی وارث بہت ہوں، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ نیز قرض کس قسم کے لوگوں کو دینا جائز ہے؟ دیکھیں، اس زمین کی آمدنی جس وارث کی ضرورت میں داخل ہو اس کے حق میں یہ زمین ضروریات زندگی میں شامل ہے، یعنی ایک وارث ہے اور اس زمین میں اس کا حق اور حصہ ہے، تو اب کیا اس زمین کی وجہ سے وہ مستحق زکوٰۃ ہونے سے نکل جائے گا اور اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ کیا اس وارث کا جس کا اس زمین کے اندر حق اور حصہ ہے، اس کا اس کے علاوہ بھی کوئی ریسورسز آف انکم ہے یا نہیں، آمدنی کا کوئی اور ذریعہ ہے یا نہیں۔ اگر آمدنی کا کوئی اور ذریعہ ہے اور یہ زمین اس کے پاس ایکسٹرا اس کے حصے کے اندر موجود ہے، تو پھر ایسے شخص کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور اگر صورتحال یہ ہے کہ اس آدمی کے پاس اور کوئی ادر ریسورسز آف انکم نہیں ہے، کوئی اور ذریعہ آمدنی نہیں ہے، یہی زمین کا جو حصہ ہے یہ اس کا حصہ بنتا ہے اور یہی اس کی ضرورت کے اندر شامل ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ اب دیکھا یہ جائے گا کہ اس کے علاوہ اس کے پاس 40,000 روپے، یعنی تقریباً 36,000 روپے، 36,000 یا 36,000 روپے کے بقدر سونا چاندی موجود ہے یا نہیں۔ اگر 36,000 یا اس کے بقدر سونا چاندی اس کے پاس موجود ہے تو پھر ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ امید ہے کہ مسئلہ واضح ہوا ہوگا۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ جس کی ضرورت زندگی میں یہ زمین ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی اور ذریعہ آمدنی نہیں ہے، تو پھر اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہو۔ اور اس کے پاس مستحق زکوٰۃ کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس 36,000 اور 36,000 کے بقدر سونا چاندی نہ ہو۔ لیکن جس کے پاس ادر ریسورسز آف انکم ہے، یہ زمین بھی ہے، تو پھر اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ مزید وضاحت پوچھنی ہو تو دوبارہ سوال کر لیا جائے۔ قرض کس قسم کے لوگوں کو دینا جائز ہے؟ اصولی طور پر تو قرض لینے والے کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ بلا ضرورت قرضے کا مطالبہ نہ کیا کرے اور قرضہ نہ حاصل کیا کرے۔ قرضہ یہ بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن اگر کوئی مانگتا ہے اور آپ کو امید ہو کہ یہ واپس دے دے گا اور آپ اس کی ضرورت پورا کرنا چاہتے ہیں تو اجر و ثواب کا کام ہے، آپ دے سکتے ہیں۔ انڈیا سے محمد غیاث صاحب نے پوچھا ہے، بائن طلاق دینے کے فوراً بعد مزید 2 دفعہ صرف طلاق کہے تو کیا 3 طلاق شمار ہوں گی؟ جی ہاں، اگر تو ازدواجی تعلق قائم کیا ہوا ہے، رخصتی ہو چکی ہوئی ہے خاتون کے ساتھ، تو بائن طلاق کے بعد جب یہ صریح طلاق کہیں گے تو یہ صریح طلاق بائن کے ساتھ مل جاتی ہے، لہذا ایسی صورت میں 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گے، نکاح ختم ہو جائے گا۔ خواتین کا ملازمت کے لیے باہر نکلنا شرعی لحاظ سے کیسا ہے؟ میں پچھلے والے پروگرام کے اندر اس سلسلے میں تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ بہت مجبوری کے اندر اگر خاتون کو باہر نکلنا پڑے، یعنی اس کے لیے راشن کا اور کفالت کا اور ضرورت زندگی کو پورا کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو بوقت ضرورت بقدر ضرورت خاتون کے لیے باہر نکلنے کی گنجائش موجود ہے۔ البتہ حدود شریعت کا اور پردے کے احکام کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، حدود شریعت اور پردے کا اہتمام کر کے وہ نکلا کرے۔ راولپنڈی سے خالد محسود صاحب نے پوچھا ہے، اسلامی بینک کا پروفٹ جائز اور حلال ہے کہ ان بینکس کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں اور انسان تو گناہگار تو نہیں ہوگا؟ اگر نہیں ہوتا تو پھر اسلامی نقطہ نظر سے کوئی انویسٹمنٹ کی جگہ بتا دیں۔
اگر تو وہ نام کا اسلامی نہ ہو بلکہ حقیقت میں غیر سودی بینک ہو اور اس کا شریعہ ایڈوائزری بورڈ یعنی علماء کا شریعہ ایڈوائزری بورڈ موجود ہے مستند اہل فتویٰ کا، تو ایسی صورت میں آپ ان بینکوں کے اندر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ جیسا کہ آج کل میزان بینک ہے تو آپ اس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ کیا ماں کا بیٹی کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں؟ نہیں، زکوٰۃ نہیں دے سکتی ہیں۔ باپ بیٹے کو، ماں بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ لاہور سے ایک صاحب نے پوچھا کہ آج کل کے حساب سے پہلی عصر کی اذان 3:08 پر سنائی دیتی ہے، زیادہ 3:49 پہ شروع ہوتے ہیں، ظہر کا نماز کا وقت کب ختم شمار کیا جائے گا؟ دیکھیں اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ مثل ثانی کب تک ہے، اور کراچی کے اعتبار سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کراچی کے اندر آج کل 3:50 پر یہ مثل اول ہوتی ہے اور 4:36 پر مثل ثانی ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ آپ اپنے نقشے کے حساب سے دیکھ لیں تو ظہر کی جو نماز کا جو وقت ہے وہ حنفیہ کے نزدیک مثل ثانی تک ہے، تو آپ چھپے ہوئے نقشے کے اندر دیکھ لیں ہر جگہ، اور آپ تو لاہور سے پوچھ رہے ہیں، آرام سے آپ کسی بھی نقشے میں دیکھ سکتے ہیں۔ گن پوائنٹ پر زبردستی طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں گن پوائنٹ پر زبردستی اگر زبانی طلاق دیں گے تو طلاق زبانی طور پر ہو جائے گی، گن پوائنٹ پر اگر دلوائی جائے گی، لیکن اگر گن پوائنٹ پر یعنی جبرن اور زبردستی تحریری طور پر طلاق لی جائے گی تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اگر میں اپنی گھر والی سے یہ کہوں کہ وہ گھر میں پینٹ شرٹ پہنا کریں تو کیا یہ جائز ہے؟ اگر گھر میں آپ کے علاوہ کوئی اور نہ ہو تو ایسی حالت میں بیوی کے لیے پہننے میں کوئی حرج نہیں۔ لاہور سے آصف منظور صاحب نے پوچھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری امت کے فائدے کے واسطے دین کے کام کی 40 حدیثیں سنائے گا اور حفظ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عالم اور شہیدوں کی جماعت میں اٹھائے گا اور فرمائے گا جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جامع صغیر کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس روایت کی تو کوئی الگ سے تحقیق نہیں، البتہ 40 حدیثیں یعنی 40 حدیثیں یاد کرنا ایک مسلمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زبردست ترغیب دیا گیا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے اور اس پر جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی ہے۔ باقی یہ جو الفاظ آپ نے ذکر کیے ان الفاظ کے ساتھ کوئی حدیث نظر سے نہیں گزری۔ طارق علی صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے، میرا سوال یہ کہ تہجد نماز کی فضیلت بتا دیجیے، اس کے بے شمار فضائل ہیں، اتنے سارے فضائل ہیں کہ اگر ان کو بیان کرنے شروع کریں تو یہ پورا پروگرام اسی میں گزر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ رب العزت بندوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور اگر وہ حلال روزی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ مانگنے والا ہو تو ابن ماجہ کی ایک روایت کے مطابق اللہ رب العزت ینزل الرب تعالی الی سماء الدنیا، بلکہ یہ روایت تو بخاری کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آخری وقت تہجد میں تشریف لے آتے ہیں اپنی شان کے مطابق اور پوچھتے ہیں کوئی ہے جو مانگنے والا میں اس کی مانگ کو پورا کروں، کوئی ہے سوال کرنے والا میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے کسی قسم کی پکار رکھتا ہو تو میں اس کی پکار کو سنوں۔ یہ بے شمار فضائل ہیں اور یہ خواص کی نماز ہے، انبیاء کا طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ نماز واجب تھی، تو اگر کوئی یہ پڑھتا ہے تو یہ بہت یقیناً اعلیٰ درجے کا عمل کر رہا ہے۔ عمان مسقط سے عادل صاحب نے ایک مسئلہ پوچھا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک موٹر سائیکل جو 50,000 روپے کی ملتی ہے وہ کمپنی 21,000 روپے میں دیتی ہے مگر ایڈوانس پیسے لیتی ہے۔ اس کے بارے میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کمپنی کا بروشر اور اس کمپنی کا پورا طریقہ کار آپ لکھیں تب جا کر اس کے جائز یا ناجائز ہونے کا بتایا جا سکے گا۔ ریاض سعودی عرب سے عبد الرحمان بٹگرامی صاحب نے پوچھا ہے، عمرہ مکمل کر کے بعد میں کپڑوں میں ملبوس طواف کرتے وقت 7 چکر لازمی ہے یا اس سے کم بھی جائز ہے؟ طواف تو ہے ہی 7 چکروں کا نام۔ جب آپ اپنے سول ڈریس میں آ جاتے ہیں، اپنے کپڑوں کے اندر آ جاتے ہیں، تو اس کے بعد بھی جب بھی آپ نفلی طواف کریں گے تو طواف کمپلیٹ ہوتا ہی 7 چکروں کے بعد ہے۔ طواف 7 چکروں کے مجموعے کا نام ہے، تو 7 چکر مکمل ہوں گے تب جا کر طواف کمپلیٹ ہوگا۔ اسلام آباد سے سلیم صاحب نے پوچھا ہے، آج کل نماز کے لیے خاص کرسی بازار میں دستیاب ہے جس کے سامنے سجدے کے لیے ایک ٹیڑھا تختہ لگا ہوتا ہے، وہ لوگ جو بیماری کی وجہ سے زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے ان کے لیے رہنمائی فرمائیں، کیا وہ اشارے سے سجدہ کریں یا سجدے کے لیے لگائے گئے تختے پر سجدہ کریں؟ دیکھیں، جو شخص زمین پر سر کو ٹکا کر سجدہ نہ کر سکتا ہو، اگر وہ کسی عذر کی وجہ سے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے اور اشارے سے سجدہ کرنا بھی جائز ہے، اور تختے پر سجدہ کرنا بہتر ہے۔
اگر وہ صرف اشارے سے سجدہ کرے یہ بھی کافی ہے، لیکن اگر وہ تختہ ہے اور اس تختے پر سجدہ کرتا ہے تو یہ بہتر ہے۔ لیکن اس میں یہ یاد رکھیں کہ وہ جو تختہ ہے اس کی اونچائی یا برابری یہ شرعاً ضروری نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ برابر ہو، بلکہ وہ اگر نیچے ہو تو بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر زمین پر سر ٹکا کر کوئی آدمی سجدہ کر سکتا ہے اور کسی عذر سے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے سجدہ اشارے سے ادا کرنا درست نہیں ہے، بلکہ تختہ پر کرنا ضروری ہے، اور تختہ یا تو میز کے برابر ہو یا اگر اونچی ہو تو 1-2 اینٹ سے زیادہ اونچی نہ ہو۔ یہ مسئلہ ہے، یعنی اگر زمین پر سر ٹکا کر کے آدمی سجدہ کر سکتا ہے اور لیکن عذر ہے اس وجہ سے کرسی پر بیٹھ کر کے نماز ادا کر رہا ہے تو پھر یہ یاد رکھیں کہ اشارے سے سجدہ کرنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ وہ جو تختہ ہے اس تختے پر ہی سجدہ کرنا شرعاً ضروری ہوگا، اور ضروری ہے کہ یا تو وہ میز کے برابر تختہ ہو یا اگر اونچا ہے تو بس 1-2 اینٹ سے زیادہ اونچا وہ تختہ نہیں ہونا چاہیے۔ امید ہے کہ مسئلہ واضح ہوگا۔ اس مسئلے کو دوبارہ بھی آپ سن سکتے ہیں اور اس کو آپ اپنی عملی شکل پر منطبق کر لیجئے۔ مجھے 2 نمازوں کو ملا کر پڑھنے کے بارے میں پوچھنا ہے، یہ کیا اور کس صورت میں پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، سفر میں یا بیماری کے اندر جمع بین الصلاتین یعنی 2 نمازوں کو جمع کرنا ہمارے نزدیک فقہ حنفی میں صرف اس وقت جائز ہے کہ شکلاً اور صورتاً تو جمع ہے، حقیقت میں جمع نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ظہر کی نماز کو ظہر کے آخری وقت میں اور عصر کی نماز کو عصر کے ہی ابتدائی وقت میں، لیکن ہوگی ہر نماز اپنے اپنے وقت میں، یعنی ظہر کی نماز ظہر کے بالکل آخری وقت میں جا کر پڑھیں اور پھر اس کے فوراً بعد آپ عصر کا وقت شروع ہے تو عصر کی نماز پڑھ لیں، مغرب کی نماز مغرب کے آخری وقت میں اور پھر عشاء کی نماز عشاء کے ابتدائی وقت کے اندر۔ فقہ حنفی میں اس کی اجازت ہے، لیکن کسی ایک نماز کے وقت میں دوسری نماز کو بھی جمع کر لینا یہ سفر یا بیماری کے اندر فقہ حنفی کی روح سے جائز نہیں ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا، پرفیوم لگا کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جی ہاں جائز ہے۔ شاید یہ سوال اس لیے پوچھا گیا ہوگا کہ الکوہل ہوتا ہے، تو یاد رکھیں اس میں جو الکوہل ہوتا ہے وہ الکوہل کھجور کا یا انگور کا کشید کیا ہوا نہیں ہوتا، اس لیے اس کو حرام الکوہل کے اندر شمار نہیں کریں گے، یہ جائز ہے۔ مسز شہزاد نے اسلام آباد سے پوچھا ہے، قطر والوں نے ایک سیریز بنائی ہے عمر سیریز کے نام سے، جس میں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی دکھائی ہے اور صحابہ کرام کی زندگی بھی دکھائی ہے، تو کیا یہ فلم کے اندر جائز ہے یا نہیں؟ یاد رکھیں اس قسم کی جو ویڈیوز ہیں ان کو دیکھنا درست نہیں ہے، اس میں بہت ساری خلاف شریعت باتیں ہوتی ہیں، اور پھر چونکہ اس طرح سے وہ تصاویر اس کے اندر صحابہ کرام کی شبیہیں بنائی گئی ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے، احتراز کرنا ضروری ہے۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے بچوں کی پیدائش کا شرعی جواز کیا ہے؟ دیکھیں اگر اس کے بغیر تولیدی عمل نہ ہو سکے، یعنی بچے کی پیدائش ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے بغیر نہیں ہو سکتا تو اس کی گنجائش ہے، لیکن ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی 6-7 صورتیں ہیں، اس میں سے صرف ایک صورت جائز ہے، اور وہ صورت ہے جس میں یہ 2 شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط تو یہ کہ نطفہ یا جو بیضہ ہے، انڈا جو بھی، وہ کسی اور کا نہ ہو، اسی شوہر کا اور اسی بیوی کا ہو، اسی شوہر کا اور اس کی ہی بیوی کا وہ بیضہ اور نطفہ ہو، اور بیوی کے رحم میں بیرونی تلقیح کے طور پر اس کو رکھا جائے، آپریشن وغیرہ کے ذریعے اس کو رکھا جائے تو یہ جائز ہے۔ کسی غیر مرد کا نطفہ یا کسی غیر عورت کا نطفہ یا بیضہ نہیں ہونا چاہیے، ایک شرط۔ اور دوسرا یہ کہ یہ کام خود شوہر کرے، وہ نہیں تو کسی لیڈی ڈاکٹر، ماہر ڈاکٹر سے جو کہ خاتون ہو، اس سے یہ کام کروا لیا جائے۔ ملتان سے سید اسعد علی صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک شخص شہروں میں اور گاؤں میں جا کر دکانداروں سے ان کی ضرورت کے مطابق راشن وغیرہ کا آرڈر لیتا ہے اور ریٹ طے کرتا ہے، یہ ریٹ ادھار کا ہوتا ہے، اور پھر مارکیٹ سے وہ آرڈر لی ہوئی چیزیں نقد یا ادھار میں خرید کر بیچ دیتا ہے۔ 7 دن بعد یا 15 دن بعد جا کر وہ بیچے گئے مال کی وصولی کرتا ہے اور مزید آرڈر لیتا ہے۔ سوال یہ کہ آرڈر لیتے وقت اس شخص کے قبضے میں کوئی مال نہیں ہوتا، بلکہ آرڈر کے مطابق بعد میں خریداری کرتا ہے، کیونکہ اتنا سرمایہ نہیں ہوتا کہ مال پہلے خرید کر رکھے، جبکہ یہ پڑا ہے کہ مال بیچتے وقت مال کا قبضے میں ہونا ضروری ہے۔ کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟ ایسے ہی دکاندار گاہک کی وہ چیزیں لکھ لیتے ہیں جو دکان پر نہیں ہوتی تو ہیں لیکن اس وقت ختم ہو جاتی ہیں، تو مارکیٹ سے خرید کر گاہک کو دیتے ہیں، یا جب وہ چیز آتی ہے گاہک کو بیچتے ہیں، اس صورت میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اگر یہ شخص دکانداروں سے آرڈر لیتے وقت ہی
مکمل پیسے لے کر خرید و فروخت کا معاملہ طے کر لیتا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ پھر تو آپ کا وہ اشکال جائز ہے، یہ بیع قبل القبض ہے، یعنی قبضے میں آنے سے پہلے کسی چیز کو آگے بیچنا جو جائز نہیں ہے۔ لیکن اس کی ایک اور صورت ہے اور وہ اختیار کی جا سکتی ہے، بظاہر یہ صاحب بھی وہ صورت اختیار کرتے ہوں گے، وہ یہ کہ اس وقت دکانداروں سے آرڈر لے لے اور انہیں مال سپلائی کرنے کا وعدہ کر لے۔ ایک ہے خرید و فروخت اور ایک ہے یعنی سیل پرچیز اور ایک ہے ایگریمنٹ ٹو سیل اینڈ پرچیز، یعنی ایک ہے بیچنا اور ایک ہے بیچنے کا وعدہ کرنا۔ تو وعدہ جائز ہے کہ آپ جا کر کے کسی سے سپلائی والوں دکان والوں سے یا کسی بھی محلے گاؤں وغیرہ بستی وغیرہ کے اندر جا کر کے لوگوں سے آپ پیسے لیتے ہیں یا آپ ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں یہ چیز اتنے میں بیچوں گا، پھر جب آپ مال پہنچائیں تو اس وقت باقاعدہ مال کی خرید و فروخت کا معاملہ طے کر لیں تو یہ جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں۔ ناصر خان صاحب نے سوات سے پوچھا عمرے کے لیے احرام پاکستان سے باندھنا چاہیے یا مکہ سے؟ اپنے گھر سے ہی احرام باندھنا افضل ہے، لیکن اگر اپنے گھر سے آپ نہیں باندھتے ایئرپورٹ سے باندھتے ہیں تو بھی جائز ہے، لیکن جہاز میں بھی آپ بغیر احرام کے چلے گئے تو بھی جائز ہے، لیکن اصل شرط یہ میقات آنے سے پہلے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے۔ میقات سے پہلے پہلے عام طور پر جہاز والے اعلان کرتے ہیں، لیکن احتیاطاً ذرا اس سے پہلے ہی احرام باندھ لیا جائے تو درست ہے۔ سعید احمد صاحب نے کیماڑی سے پوچھا ہے کہ اگر کوئی امام قرات میں لہن جلی کی غلطی کرے تو نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟ جو غلطی آپ بتا رہے ہیں ذرا وہ بھیجیں اور اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیا غلطی کرتے ہیں، اس کی نشاندہی کریں، تب جا کر کے اس کے بارے میں کچھ کہا جا سکے گا۔ کیا قضا زکوٰۃ کی ادائیگی ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو طریقہ کار کیا ہے؟ جی ہاں، قضا زکوٰۃ کی بھی ادائیگی لازم ہے۔ گزشتہ تمام سالوں کی زکوٰۃ اگر آپ نے ادا نہیں کی ہے تو ان کو ادا کرنا لازم ہے۔ ہر سال کا حساب کرتے جائیں اور اس کی زکوٰۃ کی رقم منہا کرتے جائیں، پھر بقیہ رقم پر بقیہ سالوں کی زکوٰۃ کا حساب کریں۔ اس طرح تمام سالوں کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرنا شرعاً لازم ہے۔ ایک حافظ صاحب جو کہ سودی بینک میں جاب کرتے ہیں 3 مہینے بعد ریٹائر ہو رہے ہیں، ریٹائر ہونے کے بعد وہ مسجد میں امامت کروانا چاہتے ہیں، کیا ان کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں اگر تو وہ بغیر کسی مجبوری کے، اور ظاہر ہے بظاہر تو کوئی ایسی مجبوری بھی نہیں ہوگی، اور وہ سودی بینک کے اندر ملازمت کر رہے ہیں تو یہ ناجائز ہے، اور ایسے آدمی کو اپنے اختیار سے امام بنانا درست نہیں ہے۔ میری بیٹی کا نکاح ہوا ہے، وہ نہیں جانا چاہتا، اب وہاں اب اگر میرا میاں پچھلے 1.5 سال سے ضد لگا کے بیٹھا ہے کہ بھیجنا ہے اور اب خود گھر سے چلا گیا ہے، بیٹی پہ غلط الزام لگائے میرے میاں نے، اور اس کی بہن کی گھر ہے جہاں نکاح ہوا تھا، اور یہ بندہ بیوی بچوں کے ساتھ نہیں اپنی بہن اور بھانجے کے ساتھ ہے۔ واضح نہیں کیا ہے، پوری بات ذرا واضح کریں تب جا کر کے اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اور جو حافظ صاحب کا آپ نے سودی بینک کا کہا ہے کہ وہ اس میں ملازمت کرتے ہیں، اس کے بارے میں یہ بھی ذرا واضح کریں کہ وہ ملازمت کیا کرتے ہیں، کون سی ملازمت ہے۔ میں نے جو مسئلہ بتایا کہ اپنے اختیار سے ایسے آدمی کو امام بنانا جائز نہیں، وہ یہ کہ اگر وہ کچھ سودی لکھت پڑھت کی ملازمت کرتے ہیں، مثلا مینیجر ہے، کیشیئر ہے اور سود کا لکھنا پڑھنے والا ہے، تو ظاہر ہے ایسے آدمی کی ملازمت ناجائز ہے اور اس کو اپنے اختیار سے امام بنانا بھی جائز نہیں۔ مطیع الرحمان صاحب نے پوچھا اگر کوئی آدمی واش روم میں جائے اور قضاء حاجت کے بغیر صابن کے ہاتھ دھوئے وضو کر کے نماز میں شریک ہو جائے جبکہ ہاتھوں سے بو آ رہی ہے تو نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں اگر تو ہاتھ اس نے دھو لیے ہیں اور ہاتھوں کو 3 مرتبہ اس نے دھو لیا تو ایسی صورت میں پاکی حاصل ہو گئی، جب پاکی حاصل ہو گئی تو وضو کر سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، نماز اس کی درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایسا معاملہ ہو کہ اس کا کوئی اثر ظاہر ہو رہا ہو ہاتھوں پر تو پھر تو صابن سے دھونا چاہیے۔ اسرا کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کو اسرا ادا کرنا درست ہے؟ واللہ عالم کیا پوچھا ہے۔ اسرا کا معنی ہے رات کے وقت میں چلنا، اور یہ سبحان الذی اسرا بعبدی، اسرا اگر کہیں گے تو اسرا کا معنی ہے لے جان، رات کے وقت لے جانا، یہ اس کا معنی ہے۔ احمد رشید صدیقی صاحب نے پوچھا ہے فجر اور عصر کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، قضا نماز جو کہ ظاہر ہے کہ فرض نماز ہوگی وہ پڑھ سکتے ہیں، نفل نہیں پڑھ سکتے۔ محمد شوکت صاحب نے پوچھا نماز وتر ادا کرنے کا طریقہ بتائیں۔ جو فقہ حنفی کا طریقہ ہے اسی کے مطابق اختیار کریں، یعنی 3 رکعتیں 1 سلام کے ساتھ۔ احمد خان صاحب نے پوچھا ہے کیا مشروم کھانا کیسا ہے؟ جائز ہے اگر تو وہ جائز گوشت پر مشتمل ہے، اگر کوئی ناجائز چیز اس میں نہ ہو تو بالکل کھا سکتے ہیں۔
اپنا حق حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ کسی اور کو نقصان بھی نہ ہو. اگر اپنا حق حاصل کرنے کی اور کوئی صورت نہیں ہے, کوشش کریں کہ جھوٹ نہ بولنا پڑے. لیکن اگر کوئی اور صورت نہیں ہے تو پھر ایسا جملہ زبان سے ادا کریں جو ذو معنی ہو, یعنی ایک وقت کے اندر اس کے دو معنی ہوں, اور توریہ جس کو کہتے ہیں اس کو اختیار کریں. صریح جھوٹ بولنے سے احتراز کرنا چاہیے. اگر کوئی بندہ اپنے بیٹے کا نام سمیر رکھ لے تو کیسا ہے؟ رکھ سکتے ہیں. رملہ نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ مطیع الرحمان صاحب نے پوچھا. جی ہاں رکھ سکتے ہیں. حبیب الرحمان صاحب نے پوچھا اگر کوئی شخص کسی پر الزام لگایا اور جس پر لگایا اس نے کوئی ایسا فعل نہیں کیا جو الزام لگا, اس پر شرعی مسئلہ کیا ہوگا؟ آپ وضاحت فرمائیں. ناجائز الزام تراشی اگر کی ہے, بہتان تراشی کی ہے, ظاہر ہے حرام ہے, ناجائز ہے, لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ کیا ہے, کس طرح کا سوال, کس طرح کا الزام لگایا گیا ہے, اس کی نوعیت دیکھ کر کے بتائی جائے گی. ویسے اگر بغیر ثبوت کے کوئی کسی پر الزام کسی بھی چیز کا لگاتا ہے تو ناجائز ہے, گناہ ہے, اس سے بچنا ضروری ہے. سید علی حسن شاہ صاحب نے پوچھا ڈی ایس پی فنڈ کے بارے میں وضاحت فرمائیں. آپ ذرا بتائیں کہ اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے, یہ پورے فنڈ کی پورے طریقہ کار بتائیے, پھر اس کے بارے میں کچھ بتایا جا سکے گا. ہارون تنولی صاحب نے پوچھا پرماننٹ ہیئر ڈرائی کروانا جائز ہے یا نہیں, اور اس سے وضو اور غسل ہو جاتا ہے یا نہیں؟ پورا واضح نہیں ہے سوال. بہرحال بالوں کو اگر ہیئر ڈریسر کو کوئی وہ کرایا گیا ہے, یعنی اس میں باہر کے کوئی بال اگر لگائے گئے ہیں جس کو ہیئر پلانٹ کہتے ہیں, اگر وہ پوچھنا مقصد ہے تو بال اگر مستقل طور پر لگ گئے تو پھر تو جائز ہے اور نماز اور روزہ غسل ہو جائے گا. نگہت آفتاب صاحب نے پوچھا ہے از کا نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں رکھ سکتے ہیں. ظفر اقبال صاحب نے پوچھا نماز کا اول ٹائم عصر کا کب ہوتا ہے؟ مثل ثانی کے بعد, اور مثل ثانی ہر شہر کا الگ ہے, نقشے کے اندر دیکھ لیں. محمد رضوان صاحب نے پوچھا جنازے میں دوسری دعا ربنا آتنا وغیرہ پڑھ سکتے ہیں اگر جنازے کی دعا یاد نہ ہو یا بھول جائے؟ جنازے کی دعا یاد کرنی چاہیے, جب تک نہ ہو تو پڑھ سکتے ہیں. نماز ادا کرتے ہوئے طبیعت پر بوجھ ہو جائے اچانک اور الفاظ ادا کرنا مشکل ہو تو ایسے میں کیا کریں؟ رہنمائی فرمائیں. کوشش کر کے الفاظ ادا کریں اور نماز کو مکمل کریں. طارق شمس صاحب نے پوچھا ہماری مسجد میں معذوروں کے نام پہ بہت سی کرسیاں رکھی ہیں اور صف کی خوبصورتی متاثر ہوتی, بعض تھوڑی سی پرابلم والے بھی استعمال کر رہے ہوتے, کیا ایسا درست ہے؟ بالکل غلط ہے. شدید مجبوری جب تک نہ ہو, میں پچھلے سوال میں بتا چکا ہوں, جب تک سر آپ زمین پر ٹکا سکتے ہیں آپ کرسی استعمال نہ کریں. یہ آج کل جو مسجد کے اندر طریقہ کار ہے یہ بالکل غلط ہے. حیدر ولی صاحب نے پوچھا میرا گاؤں میرے گھر سے دور ہے, کیا میں ادھر جاؤں کچھ دن کے لیے میں قصر پڑھوں یا پوری نماز پڑھوں؟ ذرا بتائیں فاصلہ کتنا ہے, پوری بات تفصیل سے لکھیں تو بتایا جا سکے گا. مطلوب رسول قریشی صاحب نے پوچھا کیا موبائل میں قرآن مجید کی آیات ڈیلیٹ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں. رضوان گور صاحب نے پوچھا مفتی صاحب 5 نمازیں فرض ہیں مگر پوری کوشش کرتے ہیں فجر کی نماز رہ جاتی ہے, بہت بات ارادہ کرتے ہیں پر اٹھ نہیں پاتا, کوئی اسلام روح سے حل بتا دے. بس محنت کریں, کوشش کریں اور دوسروں کو جگانے کے لیے کہیں, اور جب تک آپ اتنی اگر مشکل پیش آ رہی ہو مسجد میں اگر نہ جا سکیں تو گھر میں نماز پڑھ لیں, لیکن اس کے وقت کے اندر نماز پڑھنا لازم ہے, اور کوشش یہی کریں کہ مسجد کے اندر باجماعت نماز ادا کریں. مریم فاطمہ صاحبہ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ نے اپنے والد کے انتقال کے بعد ان کی جائیداد کی جو رقم بتائی ہے اس میں وارثہ کی تعداد مکمل نہیں بتائی. ہم 5 بہنیں, 3 شادی شدہ اور 2 بہنوں میں سے 1 شادی شدہ ہے اور باقی بھی حیات ہیں, تو بتائیے کہ بچوں کا آگے آپ نے لکھا ہے بیٹے ہیں یا نہیں ہیں, اور آپ کے دادا دادی ہیں یا نہیں ہیں, ان کی پوری تفصیل لکھیں. مہوش ریاض صاحبہ نے پوچھا ہے کہ وائف نے ہسبینڈ سے بولا اب تو مجھے اللہ پر بھی یقین نہیں رہا, کیا اس عورت کا نکاح باقی ہے؟ انتہائی حرام, خطرناک اور ناجائز جملہ بولا ہے, اور اس سے یہ کفریہ جملہ ہے ظاہر ہے, تو اس سے آئندہ کے لیے بچنا ضروری ہے اور احتیاطاً تجدید نکاح بھی کر لیں.
احمد خان صاحب نے پوچھا کیا شادی میں تحفہ یا پیسے دینا جائز ہے؟ جی ہاں جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس طرح اس کو لازم نہ سمجھا جائے کہ لینے اور دینے والے کہ یہ دینے کے بعد پھر وہ آگے والے دوسرے والے ہر صورت میں اس کا بدلہ دیں گے، جس کو نیوتا کہا جاتا ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ شبیر احمد صاحب نے پوچھا جس عورت کے بال لمبے ہوں کیا غسل فرض کے وقت میں بال دھونے ضروری ہیں؟ جی ہاں ضروری ہیں۔ ذوالفقار علی صاحب نے پوچھا ہے میرا سوال یہ کچھ لوگ انسانیت کو مذہب سے زیادہ سمجھتے ہیں، امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، ان کا ماننا ہے کہ پہلے ہم انسان ہیں پھر مذہب آتا ہے، تو ہم کو ایک دوسرے مذاہب کے تہوار منانا چاہیے، آپ اسلام کی روشنی میں بتائیں کیا یہ چیز امپورٹنٹ؟ دوسرے مذاہب کے مذہبی تہوار منانا جائز نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو بات یہ ہے کہ انسانیت مذہب سے زیادہ ضروری ہے یہ نہیں بھائی، انسانیت کا خیال رکھنے کا بھی سب سے زیادہ حکم مذہب نہیں دیا ہے، تو انسانیت بھی تو مذہب ہی کے راستے سے آئی، یہ بھی تو اسلام بتاتا ہے کہ آپ غیر مسلموں کے حقوق ادا کریں، غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، اخلاق کی طاقت دکھائیں، یہ کون بتا رہا ہے؟ تو گویا یہ انسانیت کا جو درس ہے یہ بھی ہمارا اسلام بتا رہا ہے۔ یاد رکھیں دوسرے مذاہب سے انسانیت شاید مقدم ہو تو ہو، جہاں تک اسلام کا تعلق ہے تو ہم یہ دعوے دار ہیں کہ انسانیت کا بھی حقیقی معنی میں خیال اور درس اور لحاظ رکھنے کا حکم بھی اسلام عطا کرتا ہے۔ اسلام صرف اور صرف مذہب تھوڑی ہے، اسلام تو زندگی گزارنے کا وے اور طریقہ اور دستور حیات اور ضابطہ زندگی ہے، تو اسلام کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ افتخار انجم صاحب نے پوچھا کیا دوسری شادی جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ ایک صاحب کی 2 زمینیں تھی، ایک بڑے بیٹے کے نام کر دی جبکہ دوسری زمین چھوٹے بیٹے کے نام کرنی تھی، مگر پہلے ہی انتقال ہو گیا، اب کیا لڑکی میں دوسری زمین دونوں بیٹوں کو ملے گی؟ اس کو واضح کریں، ایک صاحب کی ایک بڑے بیٹے کے نام کر جبکہ دوسری زمین چھوٹے بیٹے کے نام کرنی تھی مگر پہلے ہی انتقال ہو گیا، اب کیا لڑکی؟ تو یاد رکھیں اگر دوسری زمین کسی دوسرے بیٹے کو نہیں دی اور ظاہر ہے اس کا انتقال پہلے ہو چکا، تو اب اس جس بیٹے کا والد کی زندگی میں انتقال ہو چکا ہے ان کی اولاد کو یعنی پوتوں کو دادا کے مال سے حصہ نہیں ملے گا، بلکہ دادا کی اپنی اولاد کو اور بیٹے بیٹیوں کو ملے گا۔ وسیم خان صاحب نے پوچھا ڈاکٹر پیشے میں بنا ضرورت کے ٹیسٹ کرواتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیں۔ بلا ضرورت کے اگر ٹیسٹ کرواتے ہیں تو غلط کرتے ہیں، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور خواہ مخواہ دوسروں کے پیسے خرچ کروانا ناجائز ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ احمد وحید صاحب نے پوچھا ہے اگر جوتے صاف ہوں یا گندے ہوں تو ان کو پہن کے بھی نماز ہو سکتی ہے؟ جب خود کا گندے ہیں تو ان کو پہن کر نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ آج کی نشست میں انہی سوالات کے جوابات پر اکتفا کرتا ہوں، چونکہ اس وقت کچھ اور پروگراموں میں بھی جانا ہے۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ آپ کے مزید سوالات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔